ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا عورت کو پاکٹ منی دینا سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کیا پاکٹ منی دیتے تھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں خدا کرے کہ یہ صحیح بھی ہو اور آپ کو صحیح لگے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ فقر و فاقہ میں گزرا، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ آپ کو اچھی نہیں کیونکہ آپ نے زندگی بھر سنا ہے۔ 3 دلیل دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 52.5 سال تک رہے تقریباً۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے کوئی حدیث فقر و فاقہ کی نہیں ہے، تو 52.5 سال تو یہ تقریباً نکل گئے، اب بچے 10.5 سال۔ 10.5 سال میں جب جنگ خیبر ہوا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکٹ منی دیتے تھے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ درمیان میں حالات اچھے نہیں تھے، لیکن جب پاکٹ منی دینا شروع کیا تو کتنا دیتے تھے؟ اس میں جتنے بیٹھے ہیں اس کا آدھا بھی آپ نہیں دیتے ہیں، آدھا درکنارے 10% بھی نہیں دیتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کا تصور ہے کہ جو فقر و فاقہ میں ہی زندگی گزارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الخراج میں حدیث نمبر 3006، سید سلیمان ندوی نے بھی نقل کیا ہے اور نیٹ پر بھی آپ جا کے تلاش کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیتے تھے۔ 80 وسق کھجور کو اگر کیجی میں کنورٹ کیا جائے تو 9600 کلو ہوتی ہے، اور اگر 20 وسق کھجور کو کلو بنایا جائے تو 2400 کلو ہوتی ہے۔ اگر 9600 کلو کو منیمم درجے کی کھجور آپ کی مارکیٹ میں، یہاں جو سب سے اچھی ہبلی میں کھجور ہے وہ 1800 کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 1800 روپے کلو۔ ہم 1800 نہیں پائے، ہم سب سے نچلے درجے کی 200 روپے کلو کے پکڑ رہے ہیں۔ اگر 200 روپے کلو کی کھجور مان لیا جائے اور 9600 کو 200 سے انٹو کر دیا جائے تو تقریباً 19,20,000 روپے آپ سال میں اپنی ایک بیوی کو دیتے تھے۔ اور 20 وسق کھجور کو اگر نکالا جائے اور کھجور کی قیمت اگر 50 روپیہ مان لیا جائے، جو کی قیمت اگر 50 روپے پر کے جی مان لی جائے تو تقریباً 1,20,000 روپے جو کے، تو 19,20,000 اور 1,20,000 اگر آپ جوڑ دیں گے تو 20,40,000 ایک بیوی کو پاکٹ منی کے طور پر دیتے تھے، اور وہ اپنا خرچہ چلاتی تھی اسی میں، اور کسی کے اولاد نہیں تھی، کسی کے اوپر اولاد کا کوئی خرچہ نہیں تھا۔ ایک بیوی کی اولاد تھی، ان کا انتقال ہو گیا، بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ خدیجہ تو خود بانٹتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اب 20,40,000 ایک بیوی کو دیتے تھے، اور 9 بیویوں کو دینا ہوتا تھا تو 1,83,00,000 6,000 روپے گویا کہ ایک سال میں بیویوں کو پاکٹ منی دیا جاتا تھا۔ یقین نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ نے کبھی دیا ہی نہیں ہے، اور ہم نے آپ کے بارے میں سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے ہیں۔ تو پہلی دلیل آپ کو دیا، فقر و فاقہ سے دونوں کو ٹیلی کرو۔ ٹیلی کرتی ہے؟ یہ نہیں ٹیلی کرتی۔ وہ بھی حدیثیں ہیں حضور نے فقر و فاقہ کیا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ میں 20 سال پہلے ARY عبدالرزاق جو QTV چینل چلاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ ہمیشہ فقر و فاقہ پہ ہی گفتگو کرتے ہیں، امیروں کے لیے حضور کی زندگی نمونہ ہے، کبھی آپ نے بات نہیں کی۔ تو میں نے 6 مہینہ اس وقت تقریر کی تیاری کر کے ایک تقریر کی تھی، میرا اندازہ ہے 96 یا 97 کی بات ہے، آج کے 20-25 سال پہلے کی۔
اس وقت میں نے مارے ڈر کے یہ لفظ نہیں بولا تھا کہ حضور کی خوشحال زندگی، کیونکہ ساری دنیا کیا کہہ رہی تھی، فقر و فاقہ، تو میں کیسے بولتا کہ خوشحال زندگی، لیکن میں نے یہ کہہ کر کے تقریر کی اور اس کا نام رکھا معیشت نبوی، اور اس وقت میں نے تقریر کی اور اس میں سب باتیں ثابت کیا۔ تو ایک خدیجہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات آپ کو بتا دیا، پھر سن 7 سے لے کر کے 10 تک کا معاملہ بتا لے دے کر کے ٹوٹل 52.5 وہ نکل گئے، 3 وہ نکل گئے، 55.5 سال کا یہ معاملہ ہے، اب بچے ٹوٹل 5.5 سال۔ اس 5.5 سال میں حضور نے کیا کیا ہے، 9 بیویوں کے گھر بنائے ہیں۔ تم نے ایک بیوی کے لیے بھی گھر بنانا تمہارے لیے مسئلہ ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا بھئی؟ 9 بیویوں کو کسی بیوی کو ایک ساتھ کبھی نہیں رکھا، 9 بیویوں کے لیے گھر بنایا، سارے نواسوں کو ہمیشہ آپ نے عقیقہ کیا، ہر سال آپ نے قربانی کی، اپنی طرف سے بھی اور بیویوں کی طرف سے بھی۔ اور اس سے بڑی بات کہ جب آپ کی وفات ہوئی اس سے 2 مہینہ 20 دن یا 25 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ نے حج کیا ہے اپنی وفات سے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو وفات مان لی جائے تو محرم، صفر، ربیع الاول 2 مہینہ 12 دن ہوا، 20 دن ادھر لے لیجئے، 3 مہینے پہلے آپ نے 100 اونٹ قربان کیا حج کے موقع پہ۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا بابو؟ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پورے ہبلی شہر میں آج تک میں کسی کو نہیں جانتا ہوں بڑا سے بڑا مالدار حج کرنے گیا ہو اور 100 اونٹ وہاں قربان کر کے آیا ہو۔ لہذا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقر و فاقہ بھی آیا ہے۔ معاذانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں کہا ہے کہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھا، آپ کو وہ پسند تھا۔ کچھ دن حالات خراب بھی رہے ہیں لیکن وہ بہت محدود، زیادہ 2 سے 3 سال کی بات ہے۔ اس 2-3 سال کو لے کر کے 63 سال کو میں 60 سال کو حذف کر دیا گیا، اسی 3 سال کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ میں تو اس بات کا نہ شروع سے قائل رہا ہوں نہ آج قائل ہوں، اور میں ان حدیثوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اس کی بھی تعویل کرتا ہوں۔ وہ حدیث ہے، صحیح ہے، کچھ حدیثیں اس میں فقر و فاقہ کی ہے، جیسے سلمان فارسی کا ذکر ہے کہ ہم خندق کھود رہے تھے، ہے نا، تو وہ نہیں ٹوٹی خندق، سب واقعہ آپ جانتے ہیں۔ یہ جنگ کے حالات ہیں، جنگ میں ایسے ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے۔ ایک فقر و فاقہ کی حدیث سفر کی ہے، سفر میں بھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ 1 یا 2 صحیح حدیث ہے جس میں بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابی نے پوچھا کہ پھر گزر کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں، ان پر گزر کر لیتے تھے۔ 2 کالی سے مراد پانی اور کھجور ہے۔ عرب کا کلچر کھجور ان کی غذا تھی، ایسا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے بچپن میں غیر مسلمین جو دیہات والے ہوتے تھے کھانا کم کھاتے تھے، چبینا زیادہ چباتے تھے۔ چبینا کیا ہوتا تھا؟ چنے کو اور چاول کو بھون کر کے گڑ کے ساتھ کھا لیتے تھے، وہی ان کا کھانا ہوتا تھا۔ ہم لوگ 8ویں میں پڑھتے تھے، ہم اپنے گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے، وہ کبھی کھانا میں نے نہیں دیکھا، بیچارے باندھ کے لاتے تھے، بھنا ہوا چنا اور چاول وہی کھا لیتے تھے پوری دوپہر۔ اب کہا جائے کہ بھئی ہم دوپہر میں فاقہ ہی کرتے تھے، وہی تمہاری غذا تھی، لہذا وہ کھا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے ہیں لیکن جتنا ہم نے بیان کیا اتنا نہیں آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ایک شعر کہا ہے، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سمجھے؟ تو بہرحال یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکٹ منی دینا چاہیے، واجب تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکٹ میں پیسہ رہے، ایسے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے یا نہیں ہے؟ آپ بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا بیوی کو غلام رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ پہلے ایک ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر غلام ہے تو ایک پیسہ نہیں دیں، کیونکہ غلام کو خوش رکھنا کوئی ہمارے لیے واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ میری پارٹنر ہے، رفیق حیات ہے، تو لازم ہے کہ اس کو وہ خوش رہے گی تو ہماری زندگی بھی کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی۔ منیار صاحب سے پوچھے دیتے نہیں خرچہ جی؟ نہیں دیتے؟ بہت دیتے ہیں، دیکھا؟ تبھی تو خوش رہتے ہیں ہر وقت۔ بیوی کی جب بات آتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے ان کے۔ تو یہ جو ہے نا
یہ ایک مسئلہ تھا، اس کو بیان کیا۔ بہرحال آپ کو معلوم نہیں اچھا لگا خراب لگا، بہرحال اچھا لگے خراب لگے اس سے کوئی مسئلے فرق نہیں۔